پیچھے گاڑیوں والے مسلسل ہارن بجا رہے تھے جس سے فضا مرتعش ہو رہی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ بھی ہماری طرف متوجہ تھے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، مس جوتی کار چلاؤ، پیچھے گاڑیوں کی لائن لگ گئی ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، لیکن خبردار کوئی چالاکی مت دکھانا ورنہ۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میری وارننگ کا جوتی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ظاہر ہے وہ بھی تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ اس نے نگاہ قہر و غضب مجھ پر ڈالی اور کار آگے بڑھا دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے لہجے میں جوتی سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے دیکھ کر تم جیسے حیران ہوئی ہو وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ بھنا کر بولی، بکواس بند کرو، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ بڑی جلدی بھول گئی ہو، میں نے بھی زہریلے لہجے میں کہا، تم میرے دوست جیک کی قاتلہ ہو۔ خیر، تم سے تو بعد میں بدلہ لوں گا، یہ بتاؤ تمہارا گرو گھنٹال رتن کمار کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر کسے معلوم ہے؟ دیپک بابو کو معلوم ہوگا۔ دیپک سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہم دوست ہیں۔ اس نے میری بات کاٹی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کیا دیپک کی کوئی ودوا بہن بھی ہے؟ ہاں ہے۔ وہ کہاں رہتی ہے؟ دیپک نے اسے الگ گھر میں رکھا ہے۔ جوتی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا تو میں سمجھ گیا کہ رامو نے مجھے جال میں پھانسنے کے لیے کہا تھا کہ دیپک کی ودوا بہن رادھا اس کے گھر میں رہتی ہے۔ میں نے ہنکارا بھرا تو وہ مستفسر ہوئی، رامو کہاں ہے؟ وہ نرک میں ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، اور بہت جلد تمہارا گرو گھنٹال رتن کمار اور تمہارا دوست دیپک بابو بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے جانے والے ہیں۔ اوہ، وہ چلائی، کیا تم نے اسے مار دیا؟ اس نے خودکشی کر لی تھی، میں نے بات بنائی۔ بکواس بند کرو، وہ پھونکاری، تم نے اسے مارا ہے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اچانک اسٹیئرنگ گھما دیا اور دوڑتی ہوئی کار اچانک ہچکولے کھانے لگی اور دائیں طرف ہوئی تو میں ایک جھٹکے سے دروازے پر جا گرا۔ میرا سر ڈیش بورڈ سے جا لگا، اس لیے جوتی نے موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ڈیش بورڈ سے سر ٹکرانے کے باعث میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے اور لال رنگ کے تارے سے چمکتے ہوئے دکھائی دیے۔ مجھے ہر چیز دھندلی دکھائی دینے لگی۔ یہ بے ہوش ہونے کی علامت تھی۔ اگر جوتی کسی وزنی چیز کی ضرب میرے سر پر مارتی تو میں ایک لمحے سے پہلے بے ہوش ہو جاتا۔ میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اگر میں بے ہوش ہو گیا تو عین ممکن ہے جوتی مجھے بے ہوشی کے عالم میں ہی عالم بالا بھیج دیتی۔ اس نے اپنے گرد سیٹ بیلٹ لگا رکھی تھی، اس لیے وہ محفوظ رہی۔ جوتی نے ڈیش بورڈ کا ایک خانہ کھولنے کی کوشش کی، شاید وہ ریوالور نکالنا چاہتی تھی۔ میں نے سر کو بار بار جھٹک کر دماغ میں بھرتی تاریکی کو دور کیا، اور جب میری آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ ختم ہوئی تو مجھے جوتی کے ہاتھ میں ریوالور دکھائی دیا۔ ریوالور کا رخ میری طرف تھا، قبل اس کے کہ وہ ٹریگر دباتی اور گولی میرے جسم میں سوراخ کر دیتی۔ میں نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی کلائی پکڑ کر اوپر کر دی۔ سائلنسر لگے ریوالور کی نال سے گولی نکل کر چھت پھاڑتی آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ جوتی نے میری آہنی گرفت سے اپنے نرم و نازک کلائی چھڑانے کی تگ و دو کی۔ بلا شبہ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ پھرتیلی لڑکی بھی تھی۔ وہ اس وقت ایک خونخوار بلی بنی ہوئی تھی۔ مجھے ہر صورت اس سے ریوالور حاصل کرنا تھا۔ اس نے اپنے دانتوں سے میری کلائی کاٹنے کی کوشش کی۔ اس کا ایک نوکیلا دانت میری کلائی میں چبھا بھی۔ اس کی اس حرکت نے میرے دماغ میں سوئے ہوئے جوالا مکھی کو بیدار کر دیا۔ میرے الٹے ہاتھ کے جھانپڑ نے اسے مجھے کاٹنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اچانک ہی جوتی نے میرے پیٹ میں لات رسید کی، جس کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ لات لگنے کے باعث میں پشت کے بل بند دروازے سے ٹکرایا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے وہ کھل گیا اور میں باہر کی طرف لڑک گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں آدھا باہر لٹکا ہوا تھا۔ جوتی ایک دم اپنی کار کا دروازہ کھول کر اتری اور ایک طرف کو دوڑ پڑی۔ میں بھی جلدی سے اٹھا اور جوتی کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہاں کافی لوگوں کا رش تھا اور وہ ہمیں حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ جوتی نے چلانا شروع کر دیا، ہیلپ، ہیلپ می پلیز۔ جوتی کی آواز فضا میں گونجتی رہی، مجھے بچا لیں پلیز۔ اس کا مدد ہی مانگنا تھا کہ لوگ جس کام میں مصروف تھے چھوڑ چھاڑ کر جوتی کو مجھ سے بچانے کے لیے میری طرف دوڑ پڑے۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز لگی وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا تھا۔ میں نے بھی مڑ کر کار کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے مجھے قریب میں ایک کوڑے دان دکھائی دیا تو میں نے ریوالور اسی کوڑے دان میں پھینک دیا۔ کار کے اگنیشن میں چابی موجود تھی، اس لیے میں نے کار میں بیٹھتے ہی چابی گھما دی تو انجن ہلکا سا غرانے کے بعد سٹارٹ ہو گیا۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس وقت دروازہ بند کرنے کا وقت نہیں تھا۔ لوگ غل مچاتے ہوئے کار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کئی لوگوں نے تو کار پر ڈنڈے بھی برسائے تھے، جس سے بیک سکرین کا شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ عین اسی لمحے میں نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ چند ہی لمحوں کے بعد میں کار دور لے کر نکل چکا تھا اور میرے پیچھے آنے والے لوگ کافی پیچھے رہ چکے تھے۔ کافی آگے لے جا کر میں نے کار روکی اور پیسنجر سیٹ کا دروازہ بند کیا۔ عین ممکن تھا کہ جوتی اپنے دوسرے ساتھیوں کو اطلاع دے دیتی، لیکن اس کے امکانات بہت کم تھے کیونکہ جوتی کا پرس کار میں ہی رہ گیا تھا
میں نے کار چلانے کے ساتھ ساتھ پرس اٹھا کر گود میں رکھا اور اس کی تلاشی لی۔ پرس میں سیل فون کے ساتھ ساتھ انڈین کرنسی بھی ملی جو کہ یقیناً 1 لاکھ کے قریب تھی۔ میں نے مال غنیمت سمجھتے ہوئے کرنسی اپنی جیب میں رکھ لی اور سیل فون بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے علاوہ پرس میں کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ نسبتاً ایک سنسان جگہ پر پہنچ کر میں نے کار روک دی۔ انجن بند کرنے کے بعد میں نے چابی نکالی اور کار سے باہر نکل آیا۔ قرب و جوار میں لوگ موجود تھے لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میں جلد سے جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں بدستور خطرے کی زد میں تھا۔ عین ممکن ہے جوتی کسی نہ کسی ذریعے سے دیپک کو اطلاع پہنچا دیتی، یا ممکن ہے اس نے پہنچا بھی دی ہو اور وہ پاگل کتے کی طرح دوڑتے ہوئے آئے۔ مجھے ایک خالی آٹو رکشہ مل گیا۔ رکشے میں سوار ہونے سے پہلے میں سوچتا رہا کہ میں کہاں جاؤں۔ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ جمیل کے گھر جانا ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرنے کے مترادف تھا۔ معلوم نہیں ان بیچاروں پر کیا گزری ہوگی۔ میں دوہری مصیبت کا شکار ہو چکا تھا۔ میرے پاس دیال سنگھ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ میں اس کے پاس رات گزار سکتا تھا۔ ممبئی بہت بڑا شہر تھا لیکن میرے لیے چوہا دان ثابت ہو رہا تھا۔ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ رکشہ ڈرائیور کی آواز میری سماعت میں پڑی۔ چلنا ہے باؤ۔ یہ رکشہ ڈرائیور بھی ایک ہندو تھا۔ قبل اس کے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا دفعتاً جوتی کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے سیل فون کی سکرین کی طرف دیکھا تو دیپک کی کال تھی۔ میرے دماغ میں ایک خیال ابھرا تو میں نے ڈرائیور سے کہا، میں کال سن کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے باؤ۔ ڈرائیور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے یس کا بٹن دبایا اور سیل فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے دیپک کی اضطراب میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ ہیلو جوتی، ہوٹل کے نمبر پر تمہارا فون آیا تھا، خیریت تو ہے نا؟ میں سمجھ گیا کہ جوتی نے رشی ہوٹل کے لینڈ لائن نمبر پر کال کی ہوگی۔ دیپک اپنی سیٹ پر موجود نہیں ہوگا اور اب پیغام ملنے پر وہ اسے کال بیک کر رہا تھا۔ جوتی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں نے حتی الامکان اپنی آواز بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جوتی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ اوہو، کہاں؟ کون ہو تم؟ مجھے جلدی سے بتاؤ۔ دیپک کی تیز آواز سماعت شکن ہوئی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ بابو چنتا مت کرو، تمہاری پتنی ٹھیک ہے، میں نے جان بوجھ کر جوتی کو دیپک کی بیوی بتاتے ہوئے کہا تاکہ وہ کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ بس معمولی سی چوٹیں آئی ہیں۔ شمشان کے سامنے جو ہسپتال ہے نا، ہم اسے وہیں لے آئے ہیں۔ ڈاکٹر مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ میں نے واپس آ کر آٹو رکشے کے ڈرائیور سے کہا، سوری میرا دوست آ رہا ہے اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ کہنے کے ساتھ ہی میں واپس شمشان گھاٹ کی طرف والے راستے کی طرف مڑ گیا۔ دراصل جب جوتی کی گاڑی جہاں پر رکی تھی وہاں پر ایک شمشان گھاٹ اور اس کے سامنے ہی ایک ہسپتال دکھائی دیا تھا، اسی لیے میں نے دیپک کو اسی ہسپتال کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یقیناً دیپک رشی ہوٹل سے نکل چکا ہوگا اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی مجھے کسی محفوظ جگہ پر رک کر اس کا انتظار کرنا تھا۔ مجھے یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں جوتی دوبارہ اس کے سیل فون پر کال نہ کر دے۔ ایسی صورت میں دیپک مجھے گھیرنے کے لیے کوئی چال چل سکتا تھا۔ میں تن بتقدیر آگے بڑھتا رہا۔ ایک بار دیپک میرے ہاتھ چڑھ گیا تو پھر رتن کمار تک پہنچنے میں آسانی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ ہسپتال کے دائیں طرف پارکنگ میں چند گاڑیاں اور موٹر بائکس کھڑی تھیں، بائیں طرف لان تھا۔ میں ہسپتال سے قدرے فاصلے پر موجود ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں سرچ لائٹس کی طرح قرب و جوار کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مجھ پر اضطراری کیفیت طاری تھی، ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک کار کو ہسپتال کے گیٹ کے سامنے رکتے ہوئے دیکھا۔ جو آدمی انتہائی عجلت میں کار سے نکل کر ہسپتال کی طرف دوڑا تھا وہ دیپک ہی تھا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کے اندر چلا گیا تو میں درخت کی اوٹ سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کار کی طرف بڑھا۔ کار کے پاس پہنچ کر پہلے میں نے ہسپتال کے اندر جھانکا۔ دیپک اندر جا چکا تھا۔ عجلت میں جاتے ہوئے اس نے کار کو لاک نہیں کیا تھا، جو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ دیپک کے واپس آنے سے پہلے ہی میں نے ایک سرسری نظر قرب و جوار میں ڈالی، پھر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر میں جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھا۔ میں نے جلدی ڈیش بورڈ کھولا اور ایک خانے میں مجھے دیپک کا ریوالور مل گیا۔ میں نے ریوالور لیا اور انتہائی پھرتی کے ساتھ پچھلی سیٹ کے ساتھ دبک گیا۔ گو یہ خطرے والی بات تھی لیکن میں خطرہ مول لینے پر مجبور تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ دیپک کی توجہ میری طرف نہیں جائے گی، اس لیے میں مطمئن اور خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دیپک واپس آ گیا اور وہ بڑبڑا بھی رہا تھا کہ کال کرنے والے نے تو اسی ہسپتال کا پتہ بتایا تھا۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس نے جوتی کے نمبر پر کال کی۔ کیونکہ اس کا سیل فون میری پتلون کی جیب میں موجود تھا اس لیے اس کی لائٹ جل اٹھی تھی۔ صد شکر کہ میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو سائلنٹ پر لگا دیا تھا، ورنہ دیپک کے کال کرنے کی صورت میں گھنٹی بج اٹھتی اور اسے میری موجودگی کا پتہ چل جاتا۔ جوتی، کال اٹینڈ کرو، دیپک کی جھنجھلاہٹ میں ڈوبی آواز سنائی دی۔
اے بھگوان میری جوتی کی حفاظت کرنا، دیپک دوبارہ بڑبڑایا۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا بات آئی کہ اس نے شاید وہ نمبر ملا دیا جس سے اسے جوتی کی کال آئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد شاید کال اٹینڈ ہو گئی۔ ہیلو، میں دیپک بول رہا ہوں، آپ کے پاس اس نمبر سے مجھے کال آئی تھی۔ جی، کال ایک ناری نے کی تھی۔ او ہو، وہ ناری اب کہاں ہے؟ چلی گئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ اس کے پیچھے کوئی لڑکا تھا؟ او ہو، اس کے ہاتھ میں پستول تھا؟ او ہو، وہ ناری کی کار بھی لے گیا تھا؟ او ہو، اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ ٹھیک سے یاد نہیں۔ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے انکل، دھنیہ واد، کہنے کے ساتھ ہی اس نے سیل فون ڈیش بورڈ پر پھینکا اور بڑبڑانے لگا۔ کون ہو سکتا ہے وہ لڑکا؟ اور جوتی سے کیا چاہتا تھا؟ حیرت کی بات ہے، جوتی مارشل آرٹ کی ماہر ہونے کے باوجود کیسے لڑکے سے مار کھا گئی؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ اوہو، کہیں وہ پاکستانی ٹیررسٹ مورس تو نہیں تھا؟ مجھے جوتی کو تلاش کرنا ہوگا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں دل ہی دل میں اس کی اضطراری کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے جوتی کی کتنی فکر تھی۔ یہ بھی مجھے اس وقت پتہ چلا تھا کہ جوتی مارشل آرٹ کی ماہر تھی، جب ہی اس نے مجھ پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ چند منٹ کا ہی سفر طے ہوا تھا اور میں دیپک پر قابو پانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دفعتاً مجھے دیپک کی آواز سنائی دی۔ اوہو، یہ تو جوتی کی کار ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے کار روک دی اور انتہائی عجلت سے کار سے اتر گیا۔ میں نے سر اوپر کر کے دیکھا، دیپک سڑک کے کنارے کھڑی جوتی کی کار کی طرف جا رہا تھا۔ تب مجھے اس کے وہاں رکنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ جاتے وقت اچانک اس کی نظر جوتی کی کار پر پڑی تھی اور اس نے کار روک دی تھی۔ اس نے کار کا اچھی طرح سے اندر باہر سے جائزہ لیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پلٹ کر اپنی کار کی طرف آنے لگا تو میں جلدی سے دوبارہ سیٹ کے پیچھے دبک گیا۔ میں قرب و جوار کا پہلے ہی جائزہ لے چکا تھا، دیپک کو کور کرنے کی یہ بہترین جگہ تھی۔ چنانچہ میں نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ریوالور پر اپنی گرفت مضبوط کی اور آہستہ آہستہ اٹھ کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دیپک اپنے سیل فون میں بزی تھا۔ میں نے بیک مرر میں اس کے چہرے کے تاثرات جانچے۔ وہ حقیقتاً بے حد پریشان اور بے چین تھا۔ اس کی پیشانی شکن آلود تھی اور ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ شاید اس کی چھٹی حس نے اسے خطرے سے آگاہ کیا تھا، تبھی اس نے پہلے بیک مرر میں دیکھا، پھر گردن موڑ کر مجھے دیکھنا چاہا تو میں نے ریوالور کی نال اس کے پہلو سے لگا دی۔ ساتھ ہی میں نے سانپ کی مانند پھنکارتے ہوئے کہا، سیدھے بیٹھے رہو دیپک بابو۔ دیپک جس پوزیشن میں بیٹھا تھا اسی میں ہی سن ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے بھی پھنکارتے ہوئے کہا، تم؟ کیسی لگی میری چال؟ میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ چال؟ تم اسے چال کہتے ہو؟ میں تو خود تمہاری تلاش میں تھا، اچھا ہوا تمہاری موت تمہیں کھینچ کر میرے پاس لے آئی۔ فی الحال تو تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ میں نے ریوالور کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، ابھی ٹریگر دباؤں تو گولی تمہارے پیٹ کے اندر گھس جائے گی۔ کیا خیال ہے، دباؤں ٹریگر؟ ویسے بھی یہ تمہارا ہی ریوالور ہے، میرے خیال ہے تمہارے ریوالور کی گولی پر تمہارا ہی نام لکھا ہے، جس طرح دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ وہ بولا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ دیپک، تم مجھے ہلکا مت لینا، ویسے مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تو تمہارے گرو گھنٹال رتن کمار کو نرک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے تم کتوں کو میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ اگر تم اس کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگانا چاہتے ہو تو میرا خیال ہے اس دنیا میں تم سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ تم نے کس سے ٹکر لی ہے؟ جس دن تم رتن بابو کے ہتھے چڑھے وہ دن تمہارا آخری ہوگا۔ وہ تیرے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ گنتے گنتے ہاتھ تھک جائیں گے، لیکن ٹکڑے ختم نہیں ہوں گے۔ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں مورخ، اگر تو رتن بابو کے قہر و گجب سے بچنا چاہتا ہے تو جہاں سے آیا ہے خاموشی سے واپس چلا جا، بلکہ میں تیری مدد کرنے کو تیار ہوں اور وچن دیتا ہوں کہ میں تجھے رتن بابو کی نظروں سے بچا کر جہاں کہو گے چھوڑاؤں گا۔ جلدی فیصلہ کر لے، میں ابھی کے ابھی تجھے چھوڑاتا ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیپک، میں نے اس کا مشورہ رد کرتے ہوئے کہا۔ میں جہاں سے آیا ہوں خود ہی چلا جاؤں گا، لیکن تمہارے گرو گھنٹال رتن کمار کو نرک میں بھیجنے کے بعد یہ حقیقت ہے کہ میں رتن کمار کے ہتھے چڑھا تھا، لیکن وہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ دیپک بولا، جتنی تیری سوچ ہے اس سے کہیں زیادہ رتن بابو کے ہاتھ لمبے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے تو کبھی بھی رتن کمار تک نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی اس نے تجھے سنجیدہ نہیں لیا۔ جس دن اس نے تجھے سنجیدہ لے لیا وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ کس کی زندگی کا آخری دن ہوگا یہ بعد میں پتہ چل جائے گا۔ میری بات کے جواب میں اس نے تمسخرانہ بھرا کہکہا لگایا۔ اس کے یوں کہکہا لگانے پر مجھے ہزیمت محسوس ہوئی۔ پھر وہ بولا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے آسانی سے رتن بابو کے بارے میں بتا دوں گا؟ ٹھیک ہے، پھر میں دوسرا طریقہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے زبان کھولنے والا نہیں۔
یقیناً وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ عین ممکن ہے وہ مجھ پر روب ڈالنے کی خاطر ایسا کر رہا ہو، یا باور کروانا چاہتا ہو کہ میں کچھ بھی کر لوں وہ اپنا منہ کسی صورت نہیں کھولنے والا۔ اس کی بات سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ رتن کمار کا وفادار کتا ہے۔ میں نے بھی مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس سے رتن کمار کے ٹھکانے کے بارے میں معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، میں نے فہمائشی لہجے میں کہا۔ معلوم ہو جائے گا کہ تم کتنے سخت جان ہو۔ اگر تم رتن کمار کی خاطر اپنی جان کی قربانی بھی دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے پہلی بار دیپک کے چہرے پر خوف کے سائے لہراتے دیکھے تھے۔ کوئی کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو لیکن موت سے ڈرتا ہے، تاہم اس نے کمال اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی بات کرتا، میں نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور ریوالور کا دستہ اس کے سر پر رسید کر دیا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی، وہ سنبھلنے ہی لگا تھا کہ میں نے ریوالور کی دوسری ضرب اس کے سر پر رسید کی۔ دوسری ضرب کارگر ثابت ہوئی اور دیپک بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ وہ واقعی بے ہوش ہوا ہے یا مکر کر رہا ہے۔ میں نے دیپک کو بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کر پچھلی سیٹ پر اوندھے منہ ڈال دیا۔ اسی کی ٹائی کھول کر میں نے اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف کس کے باندھ دیے۔ بیک ونڈ سکرین کے پاس ایک چادر پڑی تھی جسے میں نے کھول کر دیپک کے اوپر ڈال دی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اب کہاں جاؤں۔ مجھے کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں میں دیپک سے پوچھ گچھ کر سکوں، کیونکہ جس انداز میں اس نے مجھے بتایا تھا اس کے مطابق وہ آسانی سے منہ کھولنے والا نہیں تھا، لیکن مجھے اس کا منہ ہر صورت کھلوانا تھا۔ اس کا سیل فون بریک پیڈل کے قریب پڑا تھا۔ شاید جب میں نے اس کے سر پر ریوالور کی ضرب لگائی تھی تو تب وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور آف کر کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ اس میں رتن کمار کا نمبر تو ہوگا لیکن مجھے اس کے نمبر سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں گاڑی کو یوں ہی ادھر ادھر دوڑاتا رہا۔ اسی دوران میں ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں نہ صرف آبادی کم تھی بلکہ ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دفعتاً میری نظر ایک ایسی عمارت پر پڑی جو نہ صرف خالی پڑی ہوئی تھی بلکہ ویران اور سنسان بھی دکھائی دی تھی۔ اس کا گیٹ بے رنگ اور زنگ آلود تھا۔ اس کا ذیلی دروازہ کھلا تھا۔ دیواریں کافی اونچی اور مضبوط تھیں۔ میں نے کار اس عمارت کی دیوار کے ساتھ لا کر روکی اور کار سے اتر کر پہلے سرسری سا قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ مطمئن ہونے کے بعد عمارت کے اندر داخل ہوا۔ اپنے تئیں میں پہلے عمارت کا اندر سے جائزہ لینا چاہتا تھا۔ جائزہ میں نے اچھی طرح لے لیا۔ میرے مطابق دیپک سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے یہ مناسب جگہ تھی۔ میں نے باہر جا کر دیپک کو کار سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور پھر اسے کندھے پر لاد کر ایک کمرے کے فرش پر لٹا دیا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے سے پہلے میں نے کار کو کسی جگہ چھپانا مناسب سمجھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کار کی طرف متوجہ ہو اور دوران پوچھ گچھ مخل ہو۔ دوران پوچھ گچھ اگر میں دیپک پر تشدد بھی کروں گا تو اس کی چیخیں بھی کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ پھر میں نے کار قدرے دور ایک زیر تعمیر عمارت جس کا ابھی گیٹ نہیں لگا تھا اس میں چھپا آیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 112 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے اچھلنے کی وجہ یہ تھی کہ دیپک نہ صرف ہوش میں آ چکا تھا بلکہ وہ آزاد ہونے کے لیے تگ و دو میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر بندھی ٹائی کی گرفت کافی حد تک ڈھیلی کر لی تھی۔ اگر مجھے واپس آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو شاید وہ نہ صرف آزاد ہو چکا ہوتا، عین ممکن تھا کہ وہ فرار بھی ہو جاتا یا وہیں چھپ کر میرا انتظار کرتا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں ایک زوردار ٹھوکر رسید کی۔ اس کے منہ سے کراہ خارج ہوئی، البتہ منہ میں کپڑا ہونے کی باعث وہ بول نہ پایا، ورنہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ پر مغلظات کی بوچھاڑ کر دیتا۔ پہلے میں نے اس کے ہاتھوں پر بندھی ٹائی مزید کسی، پھر اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ جیسے ہی اس کے منہ سے کپڑا نکلا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اذیت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر اپنا سانس معتدل کر رہا تھا۔ میں نے اسے گھسیٹ کر پشت کے بل دیوار کے ساتھ بٹھایا۔ اس دوران اس کا سانس بھی اعتدال پر آ چکا تھا۔ میں ایک بار پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش خاک پر بیٹھ گیا۔ الو کے پٹھے، وہ پھٹنے والے انداز میں بولا، تو تو مرے گا، بہت بری موت مرے گا۔ میں نے اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر ایک گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا اور کہا، میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں دیپک، اگر تم رتن کمار کے بارے میں بک دو گے تو تمہاری جان بخشی کر دوں گا۔ میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا۔ دیپک نے بائیں کندھے سے ٹھوڑی کی طرف رینگتے ہوئے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا، شاید تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی، یعنی تم تشدد برداشت کرنے پر آمادہ ہو، کوشش کر کے دیکھ لو۔ دیپک نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا اور میں نے سر ہلا دیا۔
تبھی میری جیب میں موجود جوتی کے سیل فون کی لائٹ جل اٹھی تو میں نے جیب سے سیل فون نکال کر سکرین کی طرف دیکھا، کسی نمبر سے کال کی جا رہی تھی۔ جوتی کا سیل فون میرے ہاتھ میں دیکھ کر دیپک ٹھٹکا، پھر اس نے پوچھا، جوتی کا فون تمہارے پاس کیسے؟ جب فون بند ہو گیا تو میں نے سیل فون جیب میں رکھتے ہوئے کہا، جوتی نے اپنا سیل فون مجھے دے دیا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرے مذاق کو شاید دیپک نے سچ سمجھ لیا تھا۔ جوتی تمہیں اپنا سیل فون کیوں دے گی؟ یہ تو جوتی ہی بتا سکتی ہے، میں نے کندھے اچکائے۔ جب تمہاری اس سے بات ہو تو پوچھ لینا، ویسے اس کا امکان بہت کم ہے کیونکہ تم یہاں سے سیدھے نرک میں جاؤ گے۔ میں دل ہی دل میں دیپک کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا، وہ واقعی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ موت اس کے سامنے محو رقص تھی لیکن اسے متعلق پرواہ نہیں تھی۔ لمحاتی توقف اختیار کرنے کے بعد میں نے دیپک سے دریافت کیا، رتن کمار کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ میں نے ہر صورت اس سے رتن کمار کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اگلے ہی لمحے مجھ پر جنون طاری ہو گیا۔ میں نے دیپک کے منہ پر مکے برسانے شروع کر دیے، ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ رہا تھا، رتن کمار کے بارے میں بتا دو ورنہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ میں نے اسے 8-10 مکے ہی مارے تھے کہ اس کی حالت خیر ہو گئی اور وہ فرش خاک پر لڑک گیا۔ اس کے چہرے کی حالت بگڑ گئی تھی اور خون آلود ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا، اس پر نڈھالی کیفیت طاری تھی۔ اس حالت میں بھی وہ مغلظات بکنے سے باز نہیں آیا تھا۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ جتنا بھی سخت جان ہے، اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دوں گا۔ بتاتے ہو یا؟ دیپک کے خون آلود چہرے پر طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ رینگی، ساتھ ہی اس نے نفی میں سر ہلایا، جس نے مجھے مزید اشتعال دلا دیا۔ میں نے اسے ایک اور مکہ رسید کیا تو وہ اسی پل بے ہوش ہو گیا۔ میں اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بے ہوش پڑے دیپک کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرے۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ جب میں کار چھپانے گیا تھا تو میں نے ایک دکان دیکھ لی تھی۔ میں عمارت سے نکل کر اسی دکان کی طرف بڑھا، وہاں سے میں نے کچھ بسکٹس کے پیکٹ اور جوس کے ڈبے خریدے اور واپس اسی عمارت میں چلا آیا۔ دیپک بدستور اسی حالت میں عالم بے ہوشی میں پڑا تھا جس پوزیشن میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں دیپک ہوش میں آ چکا تھا۔ تم مرو گے مورکھ، اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے رک رک کر بولتے ہوئے کہا، میرے ساتھی تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنتا مت کر دیپک، میں ان سے بھی نمٹ لوں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ فی الحال تو تم اپنے بارے میں سوچو، اپنی ودوا بہن کے بارے میں سوچو اگر تم کتے کی موت مر گئے تو تمہارے بعد اس کا کیا ہوگا؟ کس کے سہارے وہ زندہ رہے گی؟ اور جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تم ایک ایسے ذلیل انسان کے لیے کام کرتے رہے ہو جو عیاش پرست ہے اور لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کی نظروں میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ اس وقت شام ڈھل گئی تھی لیکن دیپک کسی طور پر رتن کمار کے بارے میں بتانے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، میں نے لمبی سانس لی اور ڈبہ ایک طرف پھینک کر کہا کہ تمہارے اندر برداشت کا کتنا مادہ ہے؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں نے ہموار لہجے میں کہا۔ میری دشمنی صرف تمہارے گرو گھنٹال پاکھنڈی رتن کمار سے ہے اور وہی میرا ٹارگٹ ہے۔ البتہ اس کا جو بھی ساتھی حق کے نمک ادا کرنے کی خاطر میری راہ میں حائل ہوا تو میں اسے بھی مار دوں گا۔ چونکہ تم بھی اس کے نمک خوار ہو اسی لیے پوری طرح حق کے نمک ادا کر رہے ہو، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیپک، رتن کمار ایک اپرادھی ہے، وہ اپنے مطلب کی خاطر تمہارا جیون بھی قربان کر دے گا۔ ہاں، اگر تم اس کے بارے میں بتا دو گے تو یہ تمہارا مجھ پر ہی نہیں بلکہ ان معصوم ناریوں پر بھی احسان ہوگا جن کی زندگیاں رتن کمار برباد کرتا ہے۔ تم یوں سمجھ لو کہ تم ایک پاپی کو کیفر کردار تک پہنچانے میں میرا ساتھ دو گے۔ میں نے تفصیل سے بات کی۔ دیپک خاموش بیٹھا میرا لیکچر سنتا رہا لیکن اس نے کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میرے دل میں موہوم سی امید پیدا ہوئی کہ شاید میری باتیں سن کر دیپک کا دل موم کی طرح پگھل جائے۔ میں سمجھا کہ لوہا گرم ہے تو میں نے ایک اور چوٹ ماری۔ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچو دیپک، اگر رتن کمار تمہاری بہن کے ساتھ کچھ برا کرتا تو تم کیا کرتے؟ کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تھا اس لیے میں نے جوتی کے سیل فون کی ٹارچ آن کر لی تھی۔ ٹارچ کی روشنی سے اندھیرا قدرے دور ہو گیا، گرمی بھی بڑھتی جا رہی تھی اور میرے جسم کے مساموں سے پسینہ اگلنا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ دیپک بھی پسینے سے شرابور تھا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا لیکن وہ یوں خاموش تھا جیسے میں نے اس کے بولنے پر پابندی لگا رکھی ہو۔ کیا سوچ رہے ہو دیپک؟ میں نے بولنے میں پہل کی۔ تم بھاشن اچھا دیتے ہو، رتن کمار نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ میں اس کی بات پر زیر لب مسکرایا۔ دھنیہ واد۔ اس کے بولنے کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ میرے لیکچر کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ کتے کی دم ہی تھا۔ کتے کے بارے میں مثل عام تھی کہ اگر اس کی دم کو ایک بوتل میں بند کر کے 100 سال کے بعد بھی نکالا جائے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔
میرا مشورہ ہے کہ تم اسکول یا کالج میں پڑھانا شروع کر دو، اس نے ایک بار پھر مجھے مشورے سے نوازتے ہوئے کہا۔ تمہارے مشورے پر غور کروں گا۔ وہ قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، لیکن مجھے اس کی بڑبڑاہٹ سنائی نہ دی۔ شاید اس نے مجھے گالی سے نوازا ہو۔ دیپک جیسے لوگوں کے لیے شاید گالیاں زبان و کلام کا جز تھیں۔ میں تازہ ہوا کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ دیپک واقعی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ اتنی ایذا برداشت کرنے کے باوجود وہ کسی طرح بھی رتن کمار کے بارے بتانے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا ریوالور میری جیب میں تھا اور میں نے اب اس پر آخری نفسیاتی حربہ استعمال کرنا تھا۔ اگر مجھے کامیابی مل گئی تو ٹھیک، ورنہ میں اسے بندھا ہوا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اگر اس کی قسمت میں زندگی لکھی ہوگی تو وہ بچ جائے گا، ورنہ موت ہی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ وہ بندھا ہوا ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نرک میں پہنچ جائے گا۔ دفعتاً میری چھٹی حس بیدار ہوئی اور مجھے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی قدم پر قدم رکھ کر چل رہا ہے۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ ہوا سے خمسہ میں سے میری سمجھنے والی ایک حس بیدار ہو گئی تھی کہ وہاں ہم دونوں کے علاوہ بھی اور کوئی موجود تھا۔ میں نے ارادی طور پر پلٹ کر دیکھنے میں دیر نہ لگائی۔ عین اسی لمحے کسی نے مجھ پر جست لگا دی۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل تو دکھائی نہ دی، شاید اس نے اچھل کر میری گردن دبوچنی چاہی تھی، لیکن میں نے پرندے کی طرح غوطہ مار کر دونوں ہاتھوں سے اسے اوپر اچھال دیا۔ وہ پشت کے بل فرش خاک پر جا گرا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں نے بھی چبوترے سے چھلانگ لگائی اور اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ عین اسی لمحے حملہ آور نے لات گھمائی جو میری ٹانگ پر لگی اور میں بگڑتے توازن کے ساتھ پشت کے بل گرا، لیکن میں نے اور مد مقابل نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ اگلے ہی لمحے میں بے اختیار چونک پڑا۔ میرے مد مقابل کوئی اور نہیں، دیپک تھا۔ اس کی دونوں کلائیوں پر بندھی ٹائی کے ٹکڑے لٹک رہے تھے۔ شاید اینٹوں کی مدد سے اس نے ٹائی کاٹی تھی۔ معلوم نہیں اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کیسے آزاد کروائے تھے۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ اس نے پہلے سے ہی اپنے ہاتھ آزاد کروا لیے ہوں اور طاق میں ہو کہ موقع ملتے ہی وہ مجھ پر قابو پا لے گا۔ دیپک تم؟ میں نے حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں، تیرا باپ، دیپک سانپ کی مانند پھنکارتے ہوئے بولا۔ تم آزاد کیسے ہوئے؟ میں نے اس کی بات صرف نظر کرتے ہوئے دریافت کیا۔ واقعی مجھے حیرت تھی، کیونکہ میں تو اسے اس کی ٹائی سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ چکا تھا، پھر وہ بدبخت آزاد کیسے ہوا؟ ساتھ ہی دیپک نے مجھے جواب دینے کے بجائے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور مجھے لیتے ہوئے نیچے گرا۔ میرا سر ایک دیوار سے جا ٹکرایا، میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ میں بے ہوشی کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی دیپک نے مجھ سے ریوالور چھین لیا تھا۔ اس نے مجھے ٹھوکر ماری، میرے منہ سے کرا نکل گئی۔ میں نے بامشکل تمام آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا تو اس نے ریوالور کا رخ میری طرف کیا ہوا تھا۔ بالآخر تم میرے ہاتھوں ہی مر رہے ہو۔ دیپک کی غراتی ہوئی آواز میری سماعت میں پڑی۔ قبل اس کے کہ وہ ٹریگر دباتا، میں نے بجلی کی سی تیزی سے مٹھی میں مٹی بھر کر اس کی طرف اچھال دی۔ مٹی اس کی آنکھوں میں پڑی اور وہ مغلظات بکنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے ٹریگر بھی دبا دیا تھا۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ مٹی پھینکنے کے ساتھ ہی میں نے کروٹ بدل لی تھی۔ نتیجتاً گولی مجھے لگنے کے بجائے زمین میں پیوست ہو گئی تھی اور میں موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچ گیا تھا۔ گولی چلنے کے باعث فضا میں آواز پیدا ہوئی تھی، شاید اس پر سائلنسر نہیں لگا ہوا تھا۔ میری بھی آنکھوں میں مٹی کے ذرات تھے جن کی وجہ سے مجھے آنکھیں کھولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر دیپک کی طرف دیکھا۔ وہ بھی آنکھوں میں مٹی جانے کے باعث گول گول گھوم رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ مجھے مغلظات سے بھی نواز رہا تھا۔ میں نے آنکھیں مسلیں لیکن مٹی کے ذرات نہ نکلے، بلکہ شدید تکلیف ہوئی۔ ہم دونوں کی ہی حالت دگرگوں تھی۔ ریوالور بدستور دیپک کے ہاتھ میں تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ دوبارہ مجھ پر گولی نہ چلا دے۔ اس سے ریوالور حاصل کرنا ضروری تھا، لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ دیپک نے ریوالور کا رخ میری طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ٹریگر دبانے سے پہلے ہی میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کیونکہ جب تک میں اس تک پہنچتا وہ ٹریگر دبا چکا تھا۔ ہم دونوں قدرے فاصلے پر موجود تھے، لیکن ریوالور کی گولی فاصلہ نہیں دیکھتی۔ دفعتاً میری سماعت میں ٹرچ کی آواز پڑی تو میں چونک پڑا۔ ٹرچ کی آواز ریوالور میں سے نکلی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ریوالور میں گولیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جو آخری گولی بچی تھی وہ کچی زمین کی قسمت میں لکھی تھی۔ دیپک نے ریوالور وہیں پھینکا اور مجھ پر پل پڑا۔ شاید اس کی آنکھیں مٹی کے ذرات کے باوجود دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ اس کا زوردار مکہ میرے منہ پر پڑا، جس سے میں الٹ کر زمین پر گرا اور میرے منہ سے کرا نکل گئی۔ اسی دوران میرے ہاتھ میں ایک پتھر آ گیا۔ دیپک مغلظات کا طوفان بکتا میری طرف بڑھا ہی تھا کہ میں نے اس کے گھٹنے سے نیچے ٹانگ پر پتھر مار دیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلا اٹھا اور اس نے ٹانگ پکڑ لی اور دوسری ٹانگ پر ناچنے لگا۔ میری آنکھیں اب کافی حد تک دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پتھر بدستور میرے ہاتھ میں تھا اور میں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ ناچتے ہوئے اچھے لگتے ہو دیپک، میں نے اس کا مذاق اڑایا، حالانکہ وہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں مذاق کرتا۔ وہ بجلی کی طرح میری طرف آیا۔
اس نے مجھے مکہ مارنے کی کوشش کی جو رائیگاں گئی۔ اس کے وار سے بچتے ہوئے میرے ہاتھ سے پتھر چھوٹ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کلائی پر سے موڑ دیا۔ اس کے تکلیف سے چلانے اور ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس کی پسلیوں پر گھٹنا مارا۔ پسلیوں پر پڑنے والی ضرب نے اسے نیم جان کر دیا تھا۔ وہ زمین پر گرا تو میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹانگوں کی کینچی بنا کر میری گردن کے گرد لپیٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن منہ پر پڑنے والے میرے مکے نے اس کو بے حال کر دیا۔ اس کی ٹانگیں زمین پر یوں گریں جیسے ان میں جان نہ رہی ہو۔ دیپک بھی ساکت ہو گیا تھا، شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں ہانپتا ہوا اس کے سینے سے اتر آیا۔